أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. یہ سورت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ بروج ہے اور یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں کل 22 آیتیں ہیں. یہ سورہ بروج اس کا ایک خاص شان نزول ہے. جس واقعے کے پیش آنے پر اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی اور اس سورت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے اور کافر چاہے جتنا ظلم ڈھالے اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا. چنانچہ ایک زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ یمن کا بادشاہ جو کافر تھا جس کا نام عجیب بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر تھا. یوسف ذو نواس اس کا نام تھا لیکن انتہائی کافر اور ظالم قسم کا بادشاہ تھا. اور اس نے ایک ساحر اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایک کاہن کو اپنے پاس رکھ رکھا تھا. ساحر جادوگر کو بولتے ہیں اور کاہن اس کو بولتے ہیں جو ستاروں کو دیکھ کر کے اس کے اثرات کو دیکھ کر کے کچھ غیبی پیشن گوئیاں کرتے ہیں جو ایک تخمینہ ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے اور ان میں سے کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے مقدر ہوتی ہیں تو وہ پیش آ جاتی ہیں اور جو ہے کچھ چیزیں جو ہے پیش نہیں آتی ہیں. تو وہ راہب کو وہ کاہن کو یا ساحر کو اپنے پاس رکھا تھا. اس کاہن اور ساحر کی جب عمر زیادہ ہوئی تو اس نے کہا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں اب اور میرے ساتھ میرا علم بھی چلا جائے تو تم کو مشورہ دینے والا کون رہے گا؟ کوئی ذہین نوجوان ہم کو دو جس کو ہم یہ علم سکھا دیں. اس نے بادشاہ نے اپنے لوگوں میں سے
ایک بچہ جو جوان تھا ذہین، اس کو منتخب کیا اور اس کو پابند بنایا کہ تم اس ساحر جادوگر یا کاہن کے پاس جا کر کے اس کے علم کو سیکھو۔ وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بچہ اپنے گھر سے جب چلتا تھا اس جادوگر یا کاہن کے پاس علم سیکھنے کے لیے، تو راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری پڑتا تھا، اور اس زمانے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہی برحق دین تھا، وہ اس کا عالم تھا، مسلمان تھا۔ یہ نوجوان اس کی مجلس میں بیٹھنے لگا اور اس راہب کے علم سے متاثر ہوا اور ایمان لے آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین اختیار کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب وہ گھر سے چلتا تھا اس راہب یا ساحر کے پاس پہنچنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، تو دیر سے پہنچتا تھا، کیونکہ یہاں وہ راہب کے پاس ٹائم دیتا تھا، تو ادھر وہ کاہن اور جادوگر اس کو مارتا تھا، اور ادھر جب جادوگر کے پاس سے علم سیکھ کر کے جب جاتا تھا تو پھر بیٹھ جاتا تھا راہب کے پاس، پھر دیر ہو جاتی تھی، تو ادھر گھر والے پھر پٹائی کرتے تھے، تو دونوں طرف کے ظلم کو وہ سہتا تھا، ادھر جادوگر کے بھی ظلم کو سہ رہا ہے، ادھر گھر والوں کے بھی ظلم کو سہ رہا ہے، لیکن اپنے ایمان کا ابھی اظہار نہیں کیا ہے، وہ پکا اور سچا مسلمان ہو چکا ہے۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مرتبہ گھر جاتے ہوئے راستے کے اندر جو عام راستہ ہے، شیر جو ہے راستے کو روک رکھا ہے، اب وہ راستہ عام راستہ ہے، اسی سے لوگ ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر جائیں گے، سب پریشان۔ اس نوجوان نے جو ایمان لا چکا تھا، اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر اس راہب کا جس کے پاس جا کر کے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین سیکھتا تھا، اگر اس کا دین صحیح ہے تو یہ میرے ہاتھ میں جو پتھر ہے، اس پتھر سے میں ماروں گا اس شیر کو اور وہ شیر مر جائے، اور اگر جو ہے اس کا یعنی جادوگر کا بتایا ہوا طریقہ صحیح ہے تو وہ نہیں مرے گا۔ اس نے جو پتھر اٹھا کر کے شیر کو مارا، تو ایک پتھر سے شیر کیسے مر سکتا ہے، لیکن بہرکیف اللہ کو یہ کرامت دکھلانی تھی، اس پتھر سے وہ شیر مر گیا۔ وہاں جو دونوں طرف سے لوگ اکٹھے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ شیر ہٹے تو ہم ادھر سے ادھر، ادھر کے ادھر لوگ جائیں، ان کو اس واقعے سے بڑی تعجب ہوا، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس نوجوان کے پاس کچھ انوکھا علم ہے۔ اسی میں ایک اندھا تھا، اس اندھے نے کہا کہ اے نوجوان، میری یہ بینائی واپس آ سکتی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا ہاں تیری بینائی واپس آئے گی، میں دعا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کو ایمان قبول کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ وہ اندھا ایمان لے آیا، اور ایمان لاتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کی بینائی واپس کر دی۔ اب یہ چیز رفتہ رفتہ بادشاہ جو تھا، کافر تھا، اس تک یہ بات پہنچی، اور اس کو یہ لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری بادشاہت ختم ہو جائے اور یہ ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک بن جائے۔ اس نے تینوں کو بلوایا، اس اندھے کو جو اس نوجوان کی دعا سے اب دیکھنے والا ہو گیا تھا، اس راہب کو جس کے پاس یہ نوجوان جا کر کے علم سیکھتا تھا، اور اس نوجوان کو، دو کو تو قتل کرا دیا، اس اندھے کو جو بینا ہو گیا تھا اور اس راہب کو، دونوں کو قتل کرا دیا۔ اس کو نوجوان کو اس نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ لے جاؤ اور اسے عبرت ناک جو ہے سزا دینا، اور وہ سزا کیا تھی کہ اس کو پہاڑ سے دھکے دے دینا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جو لوگ مامور تھے اس نوجوان کو پہاڑ سے ڈھکیلنے پر، یہ سچا واقعہ ہے، قرآن میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، تو وہ خود ہلاک ہو گئے اور وہ نوجوان بچ گیا۔ بادشاہ کو پھر حیرت ہوئی، لیکن بادشاہ تھا وہ کٹر ظالم، اپنے کفر سے باز نہیں آ رہا تھا، حالانکہ وہ عبرت کا موقع تھا، ایمان لے آتا، لیکن نہیں،
اس نے کہا اس کو جو ہے سمندر میں لے جاؤ اور سمندر میں ڈال دو، ویسے مر جائے گا، ایسے نہیں مرا تو۔ پھر کچھ لوگوں کو مامور کیا اس کام کے لیے، اور وہ جو اس کو سمندر میں ڈالنے کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ڈوبا کر کے ہلاک کر دیا، پھر یہ بچ کر کے آ گیا۔ لیکن اس نوجوان کے دل میں اس طرح سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر کے رحم آتا تھا کہ یہ سب بیچارے بادشاہ کے حکم سے کر رہے ہیں، تو کیوں نہ کریں کہ ہم ہی اپنی جان کا نذرانہ دے دیں اور لوگ جو ہے بچ جائیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو تم چاہے جون سا بھی طریقہ اپنا لو مجھے مارنے کا، تم مجھے مارنے پر قادر نہیں ہو سکتے ہو۔ میرے ترکش کے اندر جس میں تیر رکھتے ہیں اس کو ترکش بولتے ہیں، اس ترکش میں جو تیر ہے اس پہ جو ہے اللہ کا نام جو ہے پڑھ کر کے مجھے تیر مارو اور میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کرایا، وہ تیر مروایا اور وہ نوجوان جو ہے شہید ہو گئے۔ یہ جو دیکھنا تھا تو پوری پبلک جو ہے ایمان لے آئی، اس میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں۔ اب یہ بادشاہ کو لگا کہ یار میری ساری تدبیر تو الٹی ہوتی جا رہی ہے، یہ ایک گیا اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ اس نے اپنے ملازمین سے کہا کہ خوب لمبا چوڑا گڈھا کھودو اور اس کے اندر آگ کو دہکاؤ، اور اعلان کرایا اس نے کہ اگر جو لوگ ایمان لائے ہیں اس نوجوان پر اپنے ایمان سے باز نہیں آتے تو سب کو اسی آگ میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ وہ آگ کے اس دہکتے ہوئے شعلے سے ڈرے نہیں، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کی تعداد 12,000 تھی، اور 12,000 نے جو ہے اس آگ میں جل کر کے جان دینا قبول کیا۔ اللہ نے ان پر رحم یہ فرمایا کہ ان کا جسم تو مردہ ہوا، البتہ جو ہے آگ جلا نہیں پائی، ان کی روح پہلے ہی پرواز کر گئے، اور ظاہر سی بات ہے روح پرواز کر جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مرے ہوئے آدمی کو آپ لاکھ ماریے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ البتہ روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس عورت کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ عورت اپنی وجہ سے نہیں اس بچے کی وجہ سے ذرا جھجک رہی تھی کہ یہ بچہ بھی میرے ساتھ جو ہے چلا جائے گا۔ اس بچے نے غیبی طور پر آواز جو ہے لگائی اور کہا ماں تم ڈرو نہیں، تم حق پہ ہو، آگ میں کود جاؤ گے۔ چنانچہ وہ عورت بھی آگ میں چلی گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کیا کہ وہ آگ جو گڈھے میں لگائی گئی تھی وہ لوگ تو پہلے ہی ان کی روح پرواز کر گئی، روح نکل گئی، اور وہ آگ گڈھے سے باہر آئی اور پوری بستی کو اس نے جلا دیا۔ جتنے کافر تھے وہ سب کے سب جو ہے اسی آگ میں جو ہے جل کر کے خاک ہو گئے۔ وہ بادشاہ ذونواس جو تھا وہ موت کے ڈر سے بھاگا، اور جس دریا میں اس نے اس نوجوان کو ڈبو کے مارنا چاہا تھا اسی دریا میں ڈوب کر کے مر گیا۔ اس نوجوان کا نام عبداللہ بن تعمیر بتایا جاتا ہے۔ روایت کے اندر اس صورت کے اندر اسی واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس صورت کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو مسلمان ستائے جاتے تھے، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سہیب، سارے کے سارے مسلمان ستائے جاتے تھے، ان میں سے جو زیادہ کمزور تھے، زیادہ ستائے جاتے تھے، ان کو ایک طرح سے تسلی دینا تھا اور ان کفار کو وارننگ دینا تھا کہ دیکھو جو حشر ہم نے اس کے ساتھ کیا، یوسف ذونواس کے ساتھ کیا، وہی حشر ہم تمہارا بھی کر دیں گے۔ اور قرآن چونکہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان تھے صرف قرآن انہی کے لیے ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، یہ تو قیامت تک کے تو اللہ نے ہم لوگوں کو بھی ایک طرح سے یہ کہا ہے کہ تم کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالات ایسے ہی بن گئے ہیں کہ صرف اور صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر بھی ہم کو ستایا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا صبر کرو،
یہ ظالموں سے انتقام ہم لیں گے اور ہم اس پر قادر ہیں۔ ترجمہ دیکھیں انشاءاللہ جو اس کے ضمن میں کچھ باتیں آئیں گی تو ہم بتاتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ برج جو ہے سے مراد یہاں پر ستارے ہیں، اور ستارے جو ہے اللہ کی مخلوقات میں سب سے اہم مخلوق ہے۔ میں نے بارہا بتایا ہے کہ خالق پیدا کرنے والے کو یہ حق ہے کہ اپنے پیدا کردہ چیز کی قسم کھا لے، لیکن مخلوق کو یہ حق نہیں ہے۔ جیسے ہم سب مخلوق ہیں، ہم کو یہ حق نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے ابا کی قسم کھائیں، اماں کی قسم کھائیں، سر کی قسم کھائیں، بھیا کی قسم کھائیں، مسجد کی قسم کھائیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم کو قسم کھانے کی اجازت ہے تو کس کی؟ اللہ کی، وہ بھی بدرجہ مجبوری۔ یہ نہیں کہ جو ہے بات بات پہ قسم کھا رہے ہیں، کیونکہ قسم کھانا بڑی عزت اور احترام کی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے برجوں والی یعنی ستارے والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور وہ کون سا دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ قیامت کا دن ہے، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا اور مظلوم کو جو ہے اس کی مظلومیت کی اللہ تعالیٰ جو ہے انعام دیں گے۔ وشاہدین، اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی۔ اس سے مراد جو ہے شاہد سے حاضر ہونے والے دن سے جمعہ کا دن ہے، جو مبارک دن بلکہ سید الایام، دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس بابرکت دن کی بھی قسم کھائی ہے۔ وہ مشہود، اور قسم ہے اس دن کی جس دن جو ہے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ میدان عرفات میں حاجی لوگ 9 ذی الحجہ کو قیام کرتے ہیں، اور حج کا وہ ایک فریضہ ہے۔ اگر کسی نے میدان عرفات میں قیام نہیں کیا تو اس کا حج ہی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی بھی قسم کھائی۔ تو اللہ نے 4 چیز کی قسم کھائی۔ اس آسمان کی جس آسمان کے اندر ستارے ہیں، اللہ نے قسم کھائی قیامت کے دن کی، اللہ نے قسم کھائی جمعہ کے دن کی، اللہ نے قسم کھائی کس کی؟ 9 ذی الحجہ کی۔ لیکن کس بات پر قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے؟ ہم جو قسم کھاتے ہیں تو آگے کسی بات پر کہ اللہ قسم میں تجھے ماروں گا، تو ماروں گا اسی کے لیے جو اس نے قسم کھائی ہے نا۔ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ دیکھو میں ان کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے گڈھے کھود کر کے آگ جلائے تھے وہ سب کے سب ملعون ہیں، مردود ہیں ہماری نظروں میں، ان پر ہماری رحمت نازل نہیں ہوگی۔ اسی کے لیے اللہ نے قسم کھائی۔ قتل اصحاب الاخدود، ملعون ہیں، برباد ہو جائیں گڈھا کھودنے والے۔ النار ذات الوقود، وہ گڈھا جو دہکتی ہوئی آگ والا تھا، یعنی اس گڈھے کو کھود کر کے انہوں نے آگ اس میں دہکایا تھا۔ اذ ہم علیہا قعود، فرمایا ان ظالموں کو ذرا دیکھو کہ گڈھا کھود کر کے آگ ڈال کر آگ سلگا کر کے اس آگ کے پاس بیٹھ گئے وہ لوگ، کرسیاں لگا کر کے، کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے جل کر کے راکھ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ایک ظالم اور پتھر دل انسان بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے ظلم کو دیکھتا ہے تو اس کا دل پسیجتا ہے۔ فرمایا اتنے بڑے ظالم تھے کہ یہ آگ کے پاس کرسیاں لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جو درندگی کر رہے تھے اس کو یہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ مطلب ان کی درندگی کی حد ہو گئی کہ ایک تو گڈھا کھودا اور اس گڈھے کے اندر آگ دہکایا اور کرسیاں لگا کر کنارے سے بیٹھ کر کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کس طرح سے آگ میں جل رہے ہیں۔ ان کے اندر ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے بتایا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آخر یہ ایسا کیا انہوں نے ظلم کیا تھا، جن 12,000 مسلمانوں کو گڈھے میں ڈالا گیا، آخر اس نے یوسف ذونواس جو یمن کا بادشاہ تھا کچھ بگاڑا تھا، ان لوگوں نے کچھ سازش کری تھی۔ فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ان کا جرم اتنا تھا کہ یہ اللہ پر ایمان لاتے تھے۔
اور اللہ پر ایمان لانا کوئی گناہ کی چیز تو ہے نہیں، کوئی خطا تو ہے نہیں، لیکن ان کافروں نے ان کے ایمان لانے کو خطا سمجھ لیا، گناہ سمجھ لیا، اس وجہ سے انہوں نے گڈھے کھود کر کے اس میں آگ دہکا کر کے ان کو ڈال دیا اور کرسیاں لگا کر کے بیٹھ کر کے نظارہ دیکھ رہے تھے۔ قرآن نے کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، انہوں نے ان گڈھے میں جلنے والے مسلمانوں کو سزا نہیں دیا مگر اس وجہ سے کہ یہ لوگ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو اللہ عزیز یعنی زبردست ہے، الحمید، اور اللہ قابل تعریف ہے، ہر حال میں اس تعریف کا مستحق ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی حکومت آسمان پر بھی ہے اور جس کی سلطنت اور بادشاہت زمین پر ہے، اس اللہ کے ماننے والوں کو تم گڈھے میں ڈال کر کے سزا دے رہے ہو تو سمجھو کہ تم اللہ کی سلطنت میں رہتے ہو۔ یہ لوگ جن کو تم نے گڈھے میں ڈالا، سزا دیا، یہ سوچ کر کے کہ ہماری سلطنت میں ہیں، ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے خلاف کیسے جا رہے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آج جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، داڑھی کی وجہ سے، ٹوپی کی وجہ سے، ایمان کی بات کہنے کی وجہ سے ان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ کیوں داڑھی رکھ لیا، کیوں جو ہے نماز پڑھ رہا ہے اسٹیشن پہ، کیوں ٹرین میں نماز پڑھ رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ دیکھو ایک واقعہ ہو چکا ہے حضور کے زمانے سے 70 سال پہلے اور اللہ نے ان کو سزا دیا، اس لیے تم مت گھبراؤ۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں جو کافر تھے ان کو بھی ایک طرح سے وارننگ ہے کہ تم بلال کو، صہیب کو، عمار کو، ان کو ستانا چھوڑ دو ورنہ ہم تم سے دنیا میں بھی انتقام لیں گے۔ چنانچہ اللہ نے انتقام لیا، آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو گاجر مولی کی طرح کٹوا دیا، اور آخرت میں جو سزا ہوگی وہ تو ہوگی ہی۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لہذا اللہ کو یہ بھی دیکھ رہا ہے کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ ظالم سے اللہ ظلم کا انتقام لے گا اور مظلوم کو اللہ تعالیٰ انصاف دلوائے گا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا نا اور توبہ بھی نہیں کیا، اگر ستانے کے بعد توبہ کر لیتے تو چلو اللہ معاف فرما دیتا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو، مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو ستایا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا اور اس کے بعد توبہ بھی نہیں کرے، فلہم عذاب جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور جہنم کا عذاب کیا ہوگا؟ اس میں سانپ، بچھو، گرم پانی اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے خاص طور پر ایک عذاب کہا، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، یعنی اور بھی عذاب ہوگا جہنم میں لیکن تمہارے جسم جل جائیں گے، پھر نئی کھال لائی جائے گی وہ بھی جل جائیں گے، اور یہ سلسلہ دائمی رہے گا۔ اور ایک مطلب میں نے بتایا آپ کو پہلے ہی کہ جس آگ کو انہوں نے جلایا تھا وہی آگ جو ہے نکل کر کے گڈھے سے پوری بستی کو جلا دی، اور وہ بادشاہ اس آگ سے بچنے کے لیے جا کر کے دریا میں ڈوب گیا۔ ان اللہ، آگے یہ تو جو ہے جن لوگوں نے مسلمانوں کو ستایا اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو جہنم میں جانا ہے، اور جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا ان کو کیا ملے گا؟ اللہ اس کو بیان کرے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں، جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ کسی کو جنت مل جائے اور جس جنت کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہو۔ ہر انسان اپنا مکان جو ہے دنیا میں ایسی جگہ بنانا چاہتا ہے کہ اس کے قریب سے نہر گزر رہی ہو، کہ جو ہے طبیعت بوجھل ہو تو اس کو دیکھ کر کے طبیعت کو تر و تازہ کر لے۔ فرمایا کہ یہ بڑی کامیابی ہے مسلمانوں تمہارے لیے کہ تم کو جنت نصیب ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے کافروں تم نے مسلمانوں کو جہنم میں ڈالا، یہ مت سوچو کہ ہماری پکڑ سے تم بچ جاؤ گے۔ ان بطش ربک، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اور مضبوط ہے، وہ کبھی دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے جیسا کہ بدر میں پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے،
ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، سارے کے سارے نبی کے دشمن مارے گئے، اور آخرت میں تو پکڑ ہوگی ہی۔ فرمایا کہ آپ کے رب کی پکڑ سخت ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب قیامت قائم نہ ہو تو آخرت میں سزا نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، قیامت قائم ہوگی، اگر دنیا میں بچ گئے کسی وجہ سے اللہ نے سزا نہیں دی تو اللہ وہاں پکڑ دے گا۔ انہ ہوا یبدی، اللہ تعالیٰ ہی ابتداءً پیدا کرتا ہے، ویعید، اور اللہ تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا، کیونکہ کافروں کا، مکہ والوں کا یہ عقیدہ تھا، اور آج بھی جو ہے ہمارے بہت سارے مسلمان آپ ڈھونڈیں گے تو وہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، تعلیم کی کمی کی وجہ سے کہتے ہیں ارے کس نے دیکھا ہے جنت کو، کس نے دیکھا ہے جہنم کو، کیا قیامت قائم ہوگی؟ ابا کو گئے ہوئے اتنے سال ہو گئے، دادا کو، پردادا کو، کیا قیامت قائم ہوگی؟ قیامت قائم ہونی ہوتی تو ہو گئی ہوتی۔ اللہ نے کہا قیامت قائم ہوگی، اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، جب پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ سزا بھی دے گا۔ جو لوگ جو ہے ظلم کرنے والے ہیں اور جو لوگ ظلم سہنے والے ہیں اللہ ان کو انعام دے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ نے فرمایا کہ جن مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، مسلمان، اللہ جو ہے اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، غفور، اللہ بخش دے گا۔ الودود، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، اور اللہ کی محبت ہی کا دیکھیے کہ کمال ہے کہ اللہ نے بخش دیا، کیونکہ اگر محبت نہ ہو، آج بیٹا غلطی کرتا ہے، بڑی بڑی غلطیاں کر لیتا ہے، باپ کیا کرتا ہے؟ نظر انداز کرتا ہے نا، اور اللہ رب العزت تو ہمارا خالق ہے نا، بلکہ باپ تو کبھی کبھی اس کا دماغ کھسکتا ہے تو زمین جائیداد سے بیٹے کو محروم کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کسی اجنبی کو لکھ دیتا ہے، جو سراسر ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے مسلمانوں کے گناہ کو معاف بھی کریں گے، اور اللہ ہم سے محبت کا اظہار بھی کریں گے۔ کہا وہ اللہ ذو العرش المجید، جو عرش والا ہے، المجید، اور اللہ بڑا بلند ہے، فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا کیوں کر دیا، ہم تو جو ہے مالداری کے مستحق تھے، آپ نے ہم کو غریب کیوں کر دیا؟ اے اللہ جو ہے فلاں غریب کا مستحق تھا، اس کو آپ نے مالدار کیوں کر دیا؟ اے اللہ ہم کو جو ہے کہتے ہیں کہ صحت دینی تھی۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا، وہ اپنی حکمت اور مصلحت کو بہتر جانتا ہے۔ 13 دن سے ہم خود ہی بخار میں مبتلا ہے، فعال لما یرید، اللہ کی جو ہے مصلحت، کیا اللہ چاہتا ہے ہم سے جو ہے، اللہ ان پہ جو ہے ہم کو جو ہے صبر کے مادے سے جو آزمانا چاہ رہا ہو کہ بندہ صبر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، تو فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، آپ نکیر نہیں کر سکتے۔ اب دنیا میں جو ہے بیٹا کچھ کرے تو آپ جائز بھی کرے گا تو آپ کرے، چلے بڑے نماز پڑھنے کے لیے جو ہے یہاں لوم چلانا ہے، جو ہے اب تو چلا نماز پڑھنے کے لیے، یہاں گراہک آئے ہوئے ہیں ساڑی دینا، تو چلا کام کرنے کے لیے، روک دے گا نا؟ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اس کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ حل اتاک، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بتایا کہ دیکھو تمہارے پاس محمد کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم کی زبانی پہلی جماعتوں کے واقعات آئے نا، فرعون کا واقعہ سنایا گیا، قوم سمود کا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہلاک کر دیا، حالانکہ انہوں نے بھی ظلم کیا۔ تو اے مکہ کے کافروں، جو ہے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سنبھل جاؤ تم لوگ، اور آج کے زمانے کی بھی ظالموں کے لیے یہ ہے کہ تم سنبھل جاؤ، یہ مسلمان جو ہے کہ عزتوں سے کھلواڑ کرنا بند کر دو، یہ دن ہمیشہ کے لیے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حل اتاک حدیث الجنود، اے محمد کیا آپ کے پاس ان جو ہے جماعتوں کا واقعہ آیا، یعنی فرعون اور قوم سمود کی اللہ نے کس طرح سے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ مکہ کے کافر تکذیب میں مبتلا ہے، یعنی وہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے جادو ہے، یہ قرآن محمد کا گڑھا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ محمد کا کلام ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، کلام محمد نہیں کہا جاتا ہے۔
اس کو اللہ کا کلام کا، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے محمد کا نعوذ باللہ کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ کافر جھوٹ بول رہے ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول کر کے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے جو ہے گھیرے ہوئے ہے، اگر وہ دائیں بھاگنا چاہیں دائیں بھی اللہ پکڑ لے گا، بائیں بھاگنا چاہیں بائیں پکڑ لے گا، آگے بھاگنا چاہیں آگے پکڑ لے گا، پیچھے بھاگنا چاہیں کہیں سے وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ بل ہوا قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے کہا جس قرآن کو تم کہتے ہو محمد کا یہ کلام ہے، محمد کا گڑھا ہوا ہے نعوذ باللہ، فرمایا کہ یہ قرآن بڑا عزت والا جو ہے قرآن ہے، فی لوح محفوظ، یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے جس میں انسان کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور یہ قرآن اسی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا، اور آسمان دنیا پر سے دھیرے 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 23 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا ہے۔ اس میں ایک رتی بھی تبدیلی نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ تھا، ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سورہ بروج کے اندر جو واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعے سے ہم سبوں کو جو ہے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ عبرت یہی ہے کہ ہم ظالم نہ بنیں، ہم اپنے جو ہے کسی بھی طرح سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کسی بھی عضو سے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، حتیٰ کہ میں نے جمعہ میں بتایا تھا کہ آپ کسی جانور پر بھی ظلم نہ کرو، وہ اللہ کی مخلوق ہے، کیوں ظلم کرو گے جو ہے، اور اگر کوئی ظلم آپ پہ کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کے ظلم سے جو ہے تنگ آ کر کے نعوذ باللہ اپنے ایمان سے کیا کرو، ہاتھ دھو بیٹھو کہ ارے ہمیں ہندوستان میں ستایا جا رہا ہے، چلو چاہے ہم کیا کریں اپنے ایمان سے ہی تو ہم آرام سے رہیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے قرآن کو پیش کر کے اور پچھلے واقعات کو بیان کر کے کہا کہ تم جو ہے اسی ظلم کو برداشت کر جاؤ، مر جاؤ، کہتے ہیں کہ اپنے دین کو، اپنے جو ہے اپنی عزت کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو دین کے خاطر لگا دو، دیکھو جو کہتے ہیں کہ آنکھیں بند ہوگی، اللہ کی طرف سے کیا جو ہے نعمتیں ملے گی۔ ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے کہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، ہم میں سے جو لوگ جو ہے کاروبار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے، ہم میں سے اگر کسی کے بچے غلط راستے پہ چل پڑے ہیں اللہ ان کی اصلاح فرما دے جو ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم جو ہے ہم اے اللہ سزا کے مستحق ہیں، یا اللہ ہم تیری پکڑ کے مستحق ہیں، یا اللہ اپنے جو ہے پکڑ سے، اپنے رحم و کرم سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی آپ معاف فرما دیجئے جو ہم نے جان بوجھ کر کے کیے ہیں، یا اللہ آپ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے جو ہم سے انجانے میں ہو گئے ہیں، یا اللہ آپ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے جو ہم سے رات کے اندھیرے میں ہوئے ہیں، یا اللہ آپ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے جو ہم سے دن کے اجالے میں ہو گئے ہیں، یا اللہ الغرض ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار ہم میں سے جو لوگ قرض کے بوجھ میں دبے ہیں یا اللہ ان کو جو ہے قرض کے بوجھ سے سبکدوشی عطا فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار ہم میں سے جن کے بچے اور بچیوں کے لیے مناسب رشتے نہیں آ رہے ہیں یا اللہ غیب سے اس کا نظم فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار ہم میں سے جن کے بچے اور بچیاں غلط راستے پر چل پڑے
ہیں، یا اللہ ان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی، حدیث کی تعلیم کو عام فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں مومنانہ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں جو بڑی تیزی سے یا اللہ مرتد ہو رہے ہیں، کافر ہو رہے ہیں، غیر مسلم ہو رہے ہیں، یا اللہ اس کے کہیں نہ کہیں ہم بھی قصوروار ہیں۔ یا اللہ اس ارتداد کی لہر کو آپ روک دیجئے۔ اے اللہ ہم سے ہمارے جان کی، ہمارے مال کی، ہماری عزت و آبرو کی قربانی لے لیجئے۔ یا اللہ آپ ہم سے اپنے دین کی خدمت لیں گے، یہ ہماری عزت کا ذریعہ ہوگا۔ یا اللہ تیرا دین جو ہے بلند تھا، بلند ہے، بلند رہے گا۔ یا اللہ تیرا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، یا اللہ ہم تیرے دین کے محتاج ہیں۔ یا اللہ اگر تو ہم سے خدمت لے لے گا اپنے دین کی تو یا اللہ اس سے ہماری قسمت سنور جائے گی۔ یا اللہ تو اس بات پہ قادر ہے کہ ہمیں مٹا کر کے، ہمیں ختم کر کے دوسری قوموں کو یا اللہ لا دے، جیسا کہ اللہ تو نے تاتاریوں کو ایمان سے سرفراز کیا اور وہی خانہ کعبہ کے پاسبان بن گئے۔ یا اللہ وہ دن نہ دکھا، یا اللہ ایمان پہ ہمیں قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، یا اللہ اس کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرِ آخرت بنا دیجیے۔ اے ہمارے پروردگار، اس مجلس کے اندر بہت سارے لوگ اپنی بہت ساری جائز اور نیک تمنائیں لے کر کے آئے ہیں۔ یا اللہ انہوں نے دعاؤں کی درخواست بھی کری ہے، یا اللہ وہ درخواست کرنا چاہتے تھے، یا اللہ آپ ان کے دلوں کو جانتے ہیں۔ یا اللہ آپ ان کی مرادوں کو، ان کی تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار جو ہم نے مانگا آپ اسے بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے یا اللہ چیزیں رہ گئی یا اللہ آپ انہیں بھی عطا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رحمتک